والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال الله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. حاضرین مجلس، لائق تکریم، دوستوں، بزرگوں، عزیز طلبہ، اسلامی ماؤں اور بہنوں، آج کا یہ پروگرام الفیصل اسلامک سینٹر میں قرآن مجید کی تعلیم حاصل کرنے والے طلباء، ترجمہ پڑھنے والے بزرگ، دوستوں، احباب، مائیں بہنیں، ان کے اعزاز میں ہے. اور اس طرح کے اداروں کا قیام ہر گلی اور ہر محلے کی ضرورت ہے، چونکہ دین کی تعلیم کے بغیر ہماری شناخت نہیں، اور دین کی تعلیم کے بغیر ہماری کسی قسم کی کوئی پہچان نہیں. دین ہی ہماری پہچان ہے اور دین ہی ہماری شناخت ہے. اور اس شناخت کے بارے ہمیں دنیا میں اگرچہ کوئی نہ پوچھے، اس کی تفصیل ہم سے کوئی نہ مانگے، بس اتنا کافی ہوتا ہے کہ وہ پوچھتے ہیں کہ تم کس مذہب سے ہو، تو ہم کہتے ہیں مسلمان. لیکن جب ہم دنیا سے چلے جائیں گے تو وہاں اس کی تفصیلات بھی طلب کی جائیں گی. رب کے بارے پوچھا جائے گا، اور اسی طرح قرآن مجید جو ہماری کتاب ہے اس کے بارے پوچھا جائے گا. دین کے بارے مکمل معلومات جو مسلمان کو ہونی چاہیے ان کے بارے پوچھا جائے گا، اور ساتھ میں جو باتیں معلوم ہوں گی ان پہ جو عمل کیا اس عمل کے بارے بھی پوچھا جائے گا. عمل کس نیت سے کیا، اس نیت کے مطابق پھر جو کیے گئے کام ہوں گے ان کی جزا ملے گی. آپ اگر غور فرمائیں تو دنیا میں بھی ہم اسلامی شناخت کے بغیر کوئی عزت کے ساتھ جی نہیں سکتے. اسلام کی ہمیں بہت ساری جگہوں پہ ضرورت پڑتی ہے. دین کی، بچہ پیدا ہو تو ہم کان کے اندر اذان دے کے یہ اس کی عزت اور تکریم کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی کائنات میں اللہ کا بندہ ہے. اگر وہ مسلمان نہیں ہوگا، اسلام کی شناخت اس کے پاس نہیں ہوگی، تو پھر وہ جو عیسائی ہیں وہ ایک غسل دیتے ہیں بپتسمہ، وہ اپنا کام کریں گے. ہندو اس کو پھر دیوی کے سامنے لے کے جاتے ہیں. یعنی رب کی مخالفت پہ اس بچے کا جو ہے وہ پہلا دن اس کی بنیاد رکھی جائے گی. اسی طرح کوئی بندہ لاکھوں بار اسلام سے نفرت کرے لیکن شادی بیاہ کے موقع پہ اسے ضرورت پڑتی ہے بتانے کی کہ وہ کون ہے، تاکہ اس نظام کے مطابق اس کا نکاح کیا جا سکے. اگر اسے اسلام سے نفرت ہوگی تو ظاہر ہے کہ پھر وہ کسی ہندو سے، سکھ سے نکاح کرے گا اور ان کے طریقے کے مطابق کرے گا. آگ کے گرد چکر لگا کے کرے گا یا چرچ جا کے کرے گا. تو اسلام کی خیر سے اور مسلمان کی اولاد سے
یہ پھر محروم ہو جائے گا. باہر غرض گئے سے گئے مسلمان کو بھی اس موقع پہ اسلام کی ضرورت پڑتی. اسی طرح جب ہم مرتے ہیں اس موقع پہ بھی ہمیں اسلام کی ضرورت پڑتی کہ یہ بندہ کون ہے. تو وہ جتنا مرضی بے دین ہو اس کے گھر والے کہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے تو کسی نہ کسی طرح اسے غسل دے دیا جاتا ہے. چونکہ غسل دینا یہ عزت ہے, کفن دینا یہ عزت ہے, قبر میں دفنانا یہ عزت ہے. اور یہ عزتیں کس وجہ سے ملتی ہیں؟ اسلام کی وجہ سے. بہت سارے لوگ یورپ میں چلے جاتے ہیں تو اسلام کے خلاف ہو جاتے ہیں, اسلام کے خلاف زہر اگلتے ہیں. ایسے لوگ لاکھوں کی تعداد میں ہیں. جب وہ مرتے ہیں انہیں مشکل پیش آتی, ان کے گھر والوں کو مشکل پیش آتی. وہ کہتے ہیں یہ مسلمان ہے تو مسلمان انکار کر دیتے ہیں ان کو مسلمان ماننے سے کہ یہ تو اسلام کے خلاف بولتا تھا اور یہ ہندوؤں کے ساتھ اس کی وفاداری تھی. پھر ایسے لوگوں کو جلایا جاتا ہے. تو اسلام میری آپ کی شناخت ہے, میری آپ کی ضرورت ہے. اپنے بچوں کو اس کی تعلیم دینا یہ میرے لیے لازمی ضروری ہے. یہ اکیلا ثواب نہیں کہ ثواب ہے قرآن پڑھنا, نہیں, ضروری ہے. اس کے بغیر ہماری شناخت نہیں, پہچان نہیں. یہ اکیلا جو ثواب کا تصور ہے اس نے ہمارا نقصان کر دیا ہے. کہ قرآن پڑھو گے ثواب ملے گا, ثواب ہی ہے, نہ پڑھو تو نہیں ملے گا. نہیں, ثواب بعد کی چیز ہے, ثواب ایک اضافی چیز ہے. یہ پہلے ضروری ہے شناخت کے لیے, پہچان کے لیے, مسلمان ہونے کے لیے. یہ کسی مسلمان کی صرف اس لیے رہنمائی کرنے کے لیے نہیں آیا کہ اس کو ثواب ملتا ہے. تو بہت سارے کام ہیں کہ انسان انہیں اپنی ذمہ داری سمجھ کے ادا کرتا ہے. ماں باپ کی خدمت ہم اس لیے نہیں کرتے کہ ثواب ملتا ہے, ہماری ذمہ داری ہے. ثواب اضافی چیز ہے, ملے گا. اگر اکیلے ثواب کا تصور ہو تو لوگ کہیں گے ثواب ہی ہے, ماں باپ کی خدمت نہ کریں گے تو ثواب سے ہی رہے. نہیں, ایک ذمہ داری سے بھاگے ہو, ایک فرض سے بھاگے ہو, ایک قرض سے بھاگے ہو. اسی طرح قرآن مجید کی تعلیم بچوں کو دلوانا یہ اکیلا ثواب کا کام نہیں ہے, یہ ذمہ داری ہے, یہ فرض ہے, یہ لازمی ہے, یہ ضروری ہے. اس کے بغیر ہم رہ نہیں سکتے. اگر بچوں کو ساروں کو انگلش آتی ہوگی تو میرے مرنے کے بعد میرے لیے دعا کون کرے گا؟ اگر دعائیں آتی نہیں ان کو تو ثواب کا مسئلہ نہیں, ضرورت کا مسئلہ ہے. دین ہماری ضرورت ہے. اور جب ہم یہ سمجھیں گے کہ ہر مسلمان کی دین ضرورت ہے پھر کوئی خاص لوگ دین نہیں سیکھیں گے. پھر ہر وہ شخص دین سیکھے گا جس نے اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھا. آپ مجھے یہ بتائیے, یہ آپ کے دائیں جانب اسکول ہے, اس میں کچھ سکھاتے ہی ہیں؟ کوئی بندہ کسی جگہ پہ کھڑا ہے, کوئی کام کر رہا ہے, سیکھے بغیر نہیں اسے کچھ بھی آیا. کپڑے سینے والا سلائی کرتا ہے, اس نے سیکھا ہے. سموسے بنانے والا سموسے بناتا ہے, اس نے سیکھا ہے. یہ کاریں, جہاز, جتنی چیزیں, یہ کرسیاں, یہ قالین, یہ جس نے بھی بنائی انہوں نے سیکھی ہیں. سیکھنے کے بغیر کچھ نہیں آتا. اور دین ہم سیکھتے نہیں ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ آ جائے گا. اس طرح نہیں ہوتا. دین سیکھنے کی چیز ہے. اسے صرف تبرک کے لیے نہیں پڑھتے کہ قرآن مجید ثواب لینے کے لیے 2-4 لائنیں پڑھ رہی اور سمجھا کہ ذمہ داری نہیں, سیکھنا ہے. گاڑی انسان جتنا مرضی معزز ہو سیکھے بغیر چلانی نہیں آتی. جتنا مرضی پڑھا لکھا ہو اگر دین اس نے نہیں سیکھا, جہاز اڑا لیتا ہے, دنیا کے سارے علوم اس نے سیکھے تو قیامت کے دن اسے دین سیکھنے کی بھی ڈگری مل جائے گی؟ نہیں, دین سیکھنے کی ڈگری اسے ملے گی جس نے دین سیکھا ہو. تو یہ دین سکھانے کے انسٹیٹیوٹ, یہ ترجمہ قرآن کی کلاسز, یہ اس شناخت کے لیے, اس پہچان کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کرتی ہیں کہ کہیں تم بے شناخت نہ رہ جاؤ, بے پہچان نہ رہ جاؤ. قیامت کے دن اربوں لوگوں کے اندر ہم نے اپنی پہچان کروانی ہے کہ ہم مسلمان ہیں. اس کے لیے ہم نے ثبوت دینے اللہ کو.
اللہ جی یہ میرا بیٹا ہے، اس کے پاس قرآن کی پوری تعلیم تھی اور اس کے مطابق ہم گھر چلاتے تھے. یہ میری بیٹی ہے، اس کے پاس حدیث کی تعلیم تھی اور اس تعلیم کے مطابق ہم اپنا گھر چلاتے تھے. اور یہ انسٹیٹیوٹ ہے جہاں دین سکھایا جاتا تھا، ہم سیکھنے جاتے تھے. یہ گواہیاں لینی اللہ نے. ایک آیت ہے قرآن مجید کی، یوم یقوم الاشہاد، ہم قیامت کے دن گواہ کھڑے کریں گے. ووضع الکتاب وجیء بالنبیین والشہداء وقضی بینہم بالحق. نبی آئیں گے، کتاب آئے گی، نامہ اعمال آئے گا، گواہیاں لیں گے ہم، گواہیاں. ایسے نہیں کہ تم کہو گے کہ ہم مسلمان ہیں. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. تم کہو گے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم کہیں گے بس ٹھیک ہے، تم نے چونکہ کہہ دیا کہ تم مسلمان ہو لہذا مسلمانوں کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. نہ فتننا، ہم تمہارا امتحان لیں گے. جس نے سیکھا ہے وہ تھوڑے ہیں تو خوش بخت ہیں، زیادہ ہیں خوش قسمت ہیں. دنیا نہیں سیکھ رہی، ان کے کام چل رہے ہیں، گھر چل رہے ہیں، انہیں ضرورت محسوس نہیں ہو رہی. تو ایک دن آئے گا کہ ان کو اس کی ضرورت محسوس ہوگی. پھر وہ کیا کہیں گے اللہ کو؟ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا. اگر تو اس دن مجرموں کو دیکھے وہ اپنی ناک رگڑیں گے. قرآن مجید میں اللہ نے واضح کر دیا کہ ایسے ہوگا، ایسے ہوگا. ربنا ابصرنا وسمعنا، اللہ ہم نے دیکھ لیا سن لیا. فرجعنا، اب ہم دوبارہ بھیج. نعمل صالحا، ہم زندگی صالحیت سے بھر لیں گے. انا موقنون، اب ہمیں یقین آ گیا. اور ایک اور مقام پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات ارشاد فرمائی، وَتَبَيَّنَ لَكُمْ كَيْفَ فَعَلْنَا بِهِمْ. ہم نے قرآن مجید میں جو سلوک تمہارے ساتھ کرنا ہے قرآن میں تمہیں بتا دیا ہے. اگر تم قرآن کے قریب آنے والے پڑھنے والے ہو تو سلوک کیسا ہوگا ذکر ہے اس میں. اور اگر قرآن سے بھاگنے والے، جی چرانے والے، جان چھڑانے والے ہو تو جو سلوک تمہارے ساتھ کیا جائے گا اس کا ذکر ہے اس میں. ہمارے ہاں اللہ کی رحمت کا تصور جو ہے وہ صحیح نہیں. ہم کہتے ہیں اللہ بخشن ہار ہے. ہاں اللہ بخشن ہار ہے، لیکن جس کو اللہ نے بخشنا ہے اس کے بارے قرآن مجید نے بتا دیا کہ یہ باتیں ہوں گی تو اس کے لیے اللہ بخشن ہار ہے. قرآن مجید کی ایک آیت ہے، ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک واللہ یقدر اللیل والنہار علم ان لن تحصوہ فتاب علیکم. اے میرے حبیب، بے شک یہ بات تیرے رب کے علم میں ہے کہ تو اور جو تجھ پہ ایمان لائے یہ ساری جماعت یہ راتوں کو کھڑے ہو کے نفل پڑھتے ہیں. تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ، کہ تم ساری رات قیام کرتے ہو، بعض دفعہ آدھی رات، بعض دفعہ رات کے 3 حصے اور بعض دفعہ رات کا تیسرا حصہ. تو اور تجھ پہ ایمان لانے والے راتوں کو مصلی پہ کھڑے ہو کے رب کو منا کے گزارتے ہیں. لیکن یہ جان لو کہ یہ چیز بھی رب کا حق ادا نہیں کر سکتی. علم ان لن تحصوہ فتاب علیکم، یہ رب کی مہربانی ہے کہ تم یہ سمجھو کہ اتنی محنت کرنے کے بعد اللہ کا کرم مل جاتا ہے. اللہ کا کرم خاص اللہ کی رحمت سے ملتا ہے. اتنی محنت کر کے بھی تم اللہ کے کرم حاصل کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہو تو جو بالکل ہی محنت نہیں کرتے. لہذا آدھی رات قیام کرنے والوں، 3 حصے قیام کرنے والوں، فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، جتنا ہو سکے تم قرآن بھی پڑھا کرو. یہ پڑھنے کی کتاب ہے اور یہ کتاب ہے. کہیں کائنات میں کوئی کتاب ایسی نہیں کہ بندہ پڑھ رہا ہو اور کوئی اس سے پوچھے کیا پڑھ رہے ہو تو کہ کتاب پڑھ رہا ہوں. تو کتاب میں کیا پڑھ رہے ہو پتہ نہیں. یہ ظلم صرف ہم قرآن مجید کے ساتھ کرتے. ذالک الکتاب، اس کے آغاز میں تھا کہ یہ کتاب ہے. اور میرے خیال میں آپ کو آج تک کوئی بندہ نہیں ملا ہوگا کہ 30 سال سے ایک کتاب پڑھ رہا ہو اور اسے پتہ ہی نہ ہو کہ اس کتاب میں لکھا کیا. علم ان سیکون منکم مرضی وآخرون یضربون فی الارض یبتغون من فضل اللہ، میں رب ہوں مجھے معلوم ہے کہ تم میں سے کچھ نے بیمار ہونا ہے، کچھ نے یضربون دکانیں کھولنی ہے، یبتغون من فضل اللہ روزی کمانے کے لیے،
وآخرون یقاتلون فی سبیل اللہ، اور کچھ نے تم میں سے رب کے رستے میں قتال جہاد کرنا ہے، دشمن کے بارڈر پہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے ساری راتیں ٹھٹھرتی سردی میں گزارنی ہے، ٹھیک ہے بیمار بھی ہو جاتے ہو، دکانیں بھی کھولتے ہو، جہاد بھی کرتے ہو، فقرؤوا ما تیسر من، اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید پھر بھی تم نے پڑھنا ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز کی پابندی کرنی ہے، وَآتُوا الزَّكَاةَ، زکوٰۃ دینی ہے، وَأَقْرِضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، فرض زکوٰۃ دے کے کچھ صدقہ بھی کرنا ہے اضافی، وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، جو بھی تم رب کے پاس بھیجو گے تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ وَخَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا، اسے خیر اور اجر کی شکل میں اللہ سے پاؤ گے، وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ، یہ کام کر کے اللہ سے معافیاں مانگتے رہو۔ اگلا لفظ میرے ساتھ آپ پڑھیں گے سارے، ان اللہ غفور رحیم، ہون اللہ بخشن ہارے اینا لئی سدیاں بیان ہی نہیں، ساری زندگی صرف دنیا کمائی، دنیا پڑھی، دنیا سیکھی، اور مجھے کوئی آگے کہے کہ مولوی تو کیوں جلتا ہے، اللہ بخشن ہار ہے، مجھے کوئی تکلیف نہیں، قرآن کہتا ہے کہ تیرے لیے اللہ بخشن ہار نہیں ہے۔ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، کیا دین سے بھاگنے والے اور دین کے قریب آنے والے دونوں کو ایک جیسا کر دیں گے؟ کیسے تم فیصلے کر رہے ہو؟ ام لکم کتاب فیہ تدرسون، کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں یہ لکھا ہے کہ مسلمان اور کافر ایک جیسے؟ ہمارے ہاں یہ کفریہ جملہ بولا جاتا ہے کہ کافر ہم سے اچھے ہیں، ہم ملاوٹ کرتے ہیں دودھ میں، ہم ملاوٹ کرتے ہیں مرچ میں، ہم ملاوٹ کرتے ہیں ہلدی میں، ہم ملاوٹ کرتے ہیں کپڑے میں، یہ سب ملاوٹیں گناہ ہیں، لیکن یہ کفر سے بڑا گناہ نہیں ہے۔ کافر ملاوٹ نہیں کرتا، پروڈکشن اچھی ہے، علاقے صاف ستھرے، لیکن اس کے پاس جو کفر ہے نا وہ ان تمام تر خوبیوں پہ پانی پھیر دیتا ہے۔ ہم یہ کفریہ جملہ بعض دفعہ بولتے ہیں کہ ساڑھے نالوں یورپ اچھا ہے، ہم تو دودھ میں ملاوٹ کرتے ہیں، دودھ میں ملاوٹ کرنا جرم ہے، گناہ ہے، سزا ملے گی، لیکن یہ کفر سے بڑا گناہ نہیں۔ مسلمان ہونا یہ بہت بڑے اعزاز کی بات، بلکہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ جب کافر لوگ دوزخ میں چلے جائیں گے، اچھائی ہوگی، صاف ستھرے تھے، خوشبو میں ایسی لگاتے تھے، بزنس بڑے تھے، دنیا کو قرض دیتے تھے، این جی اوز تھی، اور جناب علی پوری دنیا کو دوائی اور میڈیسن سپلائی کرتے تھے، لیکن اپنے کفر کی وجہ سے دوزخ میں ہمیشہ کے لیے۔ مسلمان میں غلطی تھی، کمی تھی، کوتاہی تھی، سزا پا کے بالآخر اپنے اسلام کی وجہ سے جنت میں آ جائے گا۔ تو جو کافر ہوں گے جہنم میں، وہ قرآن مجید میں یہ آیت ہے، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، وہ خواہش کریں گے کاش اتنا کچھ ہونے کے ساتھ ساتھ، ہم کافر لوگ سپر پاور ہونے کے ساتھ ساتھ، دنیا کی اعلیٰ تہذیب رکھنے کے ساتھ ساتھ، کاش ہم چند لمحوں کے لیے مسلمان ہی ہو جاتے، اس وقت انہیں مسلمان ہونے کی خیریں ملیں گی۔ اپنی اولاد کو مسلمان بناؤ، یہ ذمہ داری، یہ ضروری ہے، اور یہ انسٹیٹیوٹ، یہ تعلیم کے سینٹر یہ اس لیے ہیں کہ کل قیامت کے دن میری آپ کی عزت میں حصہ ڈال سکیں، کہ تمہاری عزت بن جائے، آؤ ہم بیٹھیں، صلاح عام ہے یاران نقطہ داں کے لیے، اپنے بچوں کو گلی محلے میں چلتے پھرتے آوارہ عزیز و اقربا دوستوں کے بچوں کو لکھے ہیں انسٹیٹیوٹ میں دین کی تعلیم کے لیے، ہر گلی کی جس طرح ان دوستوں نے مکان وقف کیا ہے تعلیم کے لیے، تو ہمارے گھر میں بیٹھ کے نہیں ہے، 10-10 مرلے کی بیٹھک ہے خالی پڑی ہوئی، تو گلی محلے کے بچے اکٹھے کر کے وہاں قرآن مجید کی تعلیم کا انتظام نہیں کرنا چاہیے؟ ثواب ہے، یہ بات کی بات ہے، ثواب بھی ہے، لیکن سب سے پہلے یہ میری ذمہ داری، میں رسپانسیبل ہوں۔ بلغوا انی ولو آیہ، حضور نے فرمایا میری ایک بات بھی تم جانتے ہو تو اس بات کو آگے پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ تو اس طرح کے انسٹیٹیوٹ دیکھ کر کے یقیناً خوشی ہوتی، اور یہ جو جذبہ تھا دل کے اندر کہ یہ کام ہونا چاہیے، جب دیکھتے ہیں تو اس کی تسکین ہوتی۔ تو یہ ہم سب کی ضرورت ہے، ہم سب کی ذمہ داری۔ ہمارے جن دوستوں نے یہ خیر کا کام شروع کیا ہے، میں ان کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ انہیں استقامت عطا فرمائے۔ جو مائیں بہنیں یہاں آتی ہیں ترجمہ پڑھ رہی ہیں، اللہ قرآن کے فہم سے ان کی دنیا روشن کرے، اور اپنی زندگی کو قرآن کے بتائے گئے اصولوں کے مطابق تشکیل دیں۔ جہاں صبر کہتا ہے صبر کہیں، جہاں شکر کہتا ہے شکر کریں۔
جس جگہ محنت کرنے کا کہتا ہے محنت کریں، جہاں خاموش رہنے کا کہتا ہے خاموش رہیں، جہاں بولنے کا کہتا ہے بولیں، عزت شرمگاہ کی حفاظت کریں، بچوں کو بچیوں کو سورۃ النور کا ترجمہ پڑھائیں تاکہ انہیں بڑے ہو کر کے پتہ چلے کہ اسلام کی عزت کا نظام کیا ہے، برائی کس کو کہتے ہیں، آنکھوں کی حفاظت کس طرح کرتے ہیں، گھر کی اجازت کے معاملات کیا ہیں، ان کو سورۃ الفرقان کا ترجمہ پڑھائیں۔ اور انہیں سارا کچھ ہم اگر نہیں پڑھ سکتے تو مرکزی صورتیں، حضور علیہ السلام کا ادب اکرام، معاشرتی جو مسائل، آئلی قوانین، سورۃ الحجرات کا مطالعہ کیجیے۔ آخرت کی سختیوں کے بارے زیادہ لمبا نہیں پڑھ سکتے تو سورہ قاف والقرآن المجید اس کا ضرور مطالعہ کیجیے۔ اذا الشمس کورت، حشر کا میدان کس انداز سے سخت ہوگا اس کا مطالعہ کیجیے۔ اور قبر حشر کے بارے تیاری کے لیے سورہ نحل، ان آیات کو دیکھیے جن کے اندر انسان کی بے ثبوتیت کو ذکر کیا گیا ہے، دنیا کی زندگی اس کی جو فنا ہے، اور جمعے کے دن کا نصاب سورۃ الکہف، اس کا ترجمہ پڑھیے اور پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کیا چیز ہے اور اللہ تعالیٰ کس طرح ایمان والوں کے ساتھ تعاون فرماتے ہیں۔ اللہ کریم سے دعا ہے ان بچوں کو اللہ جو بھی آغاز کے اندر ہیں بہت جلد تکمیل کے مراحل میں لے کر کے جائے، اللہ عمل کے میدان کے اندر انہیں عام سے یگانہ کرے، ممتاز کرے، اور ہم سب کو یہ ذمہ داری ادا کرنے کی توفیق دے۔ یہ طلباء طالبات مبارکباد کے مستحق ہیں، اس انسٹیٹیوٹ کے ساتھ جڑے رہیے اور چلتے پھرتے پڑھیں بھی اور پڑھنے کے لیے لائیں بھی۔ ایک شخص پڑھے گا ہمارے کہے پہ، یقیناً اس کی جو بھلائی اس کو نصیب ہوگی اللہ اس میں بھی ہمیں شریک کر دیں۔ اور یہ جو بزرگ ترجمہ پڑھ رہے ہیں اور ان کے اعزاز میں شیلڈیں ان کو دی گئی، شاباش دی گئی ہے، اسی طرح یہ شیلڈ شاباش کسی اچھے کام پہ ملی ہے، وہ اچھا کام کیا ہے، اسی اچھے کام پہ قیامت کے دن بھی یقیناً شیلڈوں کی امید رکھی جا سکتی ہے، بلکہ یقین رکھا جا سکتا ہے، چونکہ ہم نے وہی کام کیا ہے جس کام کا اللہ نے قیامت کے دن پوچھنا ہے۔ اللہ نے یہ بالکل نہیں پوچھنا کہ تو گاڑی کتنی اچھی چلاتا تھا، تیرا مکان کتنا بڑا تھا، اگرچہ یہ چیزیں دنیا کی ضرورت ہیں لیکن ان میں سے آخرت کی ضرورت کوئی نہیں۔ آخرت کی ضرورت وہ ہے جس کا اہتمام الفیصل انسٹیٹیوٹ نے کیا ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔